اچھا یہ آپ کا چونکہ سبجیکٹ بھی ہے، خود آپ وی سی بھی رہے، یونیورسٹیز جو ہیں وہ ہر سال اتنے بچے پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور پھر سامنے آتے ہیں. پاکستان کے مسائل تو وہیں پہ کھڑے ہیں. دنیا بھر میں تھنک ٹینک سمجھی جاتی ہے یونیورسٹی، مسائل کا حل دے دیتی ہے. جو بچہ ریسرچ کرتا ہے بتاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، نئی چیز یہ ہو سکتی ہے. تو ہمارے بچے یہ کیوں دے نہیں پا رہے یا ہمارے سامنے نہیں آ رہے؟ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہوا؟ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی پروفیسر کو باہر پی ایچ ڈی کرنے کسی ٹیچر کو بھیجتے تھے تو وہ باہر سے ایک پیس آف پیپر لے آتا ہے کہ میں نے 3 سال 4 سال وہاں کام کیا اور میں نے اس ٹاپک پہ کام کیا. ہوتا یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو انڈسٹری ہے وہ پروفیسرز کو اپنا ایشو بتاتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ ہمیں حل کر دیں. پروفیسر کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے اتنی فنڈنگ کریں تو میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں. ٹھیک. کیونکہ ان کی انڈسٹریل بیس بہت بڑی ہے. اب وہ پروفیسر اس مسئلے کے 3 حصے کر لیتا ہے. ایک حصہ مثال کے طور پہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کو وہ کہے گا کہ آپ اگر مجھے ایکسپیریمنٹیشن کر دیں کہ ڈینسٹی کا اگر میں ٹیمپریچر بڑھاتا جاؤں تو ڈینسٹی کے اوپر کیا فرق پڑے گا، اگر میں ٹیمپریچر بڑھاتا جاؤں تو اس کی وسکوسٹی کے اوپر کیا فرق پڑے گا. اس طرح کے وہ پیرامیٹر طے کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ اس کے اوپر مجھے ایکسپیریمنٹیشن کر کے گرافس بنا کے مجھے تھیسس دے دیں، میں آپ کو پی ایچ ڈی دے دوں. انڈین اسٹوڈنٹس کو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ریزلٹس دوں گا، تم مجھے اس کی ماڈلنگ اینڈ سیمولیشن کر دو، تاکہ جو ریسرچ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے کی ہے وہ امپیریکل ریسرچ ہے، اس کو میں یونیورسل ریسرچ میں بدل پاؤں. ٹھیک ہے. اسے ماڈلنگ سیمولیشن کرا لیتا ہے. اٹالین اسٹوڈنٹ کو فار انسٹنس وہ کہے گا کہ آپ اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ مجھے کر دیں، میں آپ کو پی ایچ ڈی کا. تو وہ 3 پی ایچ ڈی تھیسس کر کے اپنی انڈسٹری کا مسئلہ حل کر دیتا ہے. اور پیسہ سارا لگ رہا ہوتا ہے پاکستان کا، انڈیا کا اور اٹلی کا. ٹھیک. اب ہمارے بندے یہ کاغذ لے کے آ جاتے ہیں، ان کو اس پورے پروجیکٹ کا ایز اے ہول نہیں پتہ، انہیں صرف اپنی بٹ کا پتہ ہے، اور وہ آ کر یہاں ایسوسیٹ پروفیسر بننے کے چکر میں اپنی زندگی لگا دیتے ہیں. پھر وہ جو سپر ویژن کراتے ہیں وہ ان کا جو ہوتا ہے ویژن وہ اس بٹ تک ہوتا ہے، تو وہ آگے سے پی ایچ ڈیز کراتے ہیں. اصل کام یہ ہونا چاہیے کہ اب ہمارے پاس ہزاروں فورن کوالیفائڈ پی ایچ ڈیز ہیں جو دنیا کی بڑی اچھی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. اب یہ ہونا چاہیے تھا، اور پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک اسکیم لانچ کی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بچہ پاکستان کے بزنس یا انڈسٹری کے ایشو کے اوپر پی ایچ ڈی کرے گا، ہم اس کو 1 لاکھ روپے مہینہ دیں گے، 10,000 روپیہ وہ بزنس یا انڈسٹری دیں گے. اس سے یونیورسٹی انڈسٹری لنکیج بھی کھڑا ہوگا اور ہمارے لوکل مسائل کے اوپر پی ایچ ڈی ہوگی. یہ کب سے ہوگا؟ یہ ہم نے لانچ کر رکھی، اس کی اپلیکیشنز ہمیں آ چکی ہوئی ہیں. اب ہم گورنمنٹ سے فنڈنگ کا انتظار ہے، انشاءاللہ ہمیں چند دنوں میں ہمیں فنڈنگ ملے گی اور ہم یہ اوارڈ کرنا شروع کر دیں. اچھا، یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک بٹ کے اوپر پی ایچ ڈی نہ کر رہا ہو، وہ پورے پروجیکٹ کے اوپر کر رہا ہو اور پاکستان کے ایشوز کے اوپر، پاکستان کا مسئلہ حل بھی ہو. پھر میں بار بار وائس چانسلرز کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس کو اپنے شہر کے چیمبر آف کامرس کے ویب پورٹل کے اوپر ڈال دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی انڈسٹریلسٹ، اگر کوئی بزنس مین جو ہے وہ اس ایریا میں بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کو وہ لوکل اس ریسرچ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، تو وہ فوری طور پہ اس یونیورسٹی کے اس پروفیسر سے اور اس اسٹوڈنٹ سے جس نے وہ کام کر رکھا ہے اس سے رابطہ کر سکتا ہے، ان کو انگیج کر سکتا ہے، ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر سکتا ہے. یہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. ہمارے جو پی ایچ ڈیز ہیں ان کا کوئی، ان کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ یار معیار بہتر نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. خود کئی پی ایچ ڈیز ہیں جن کو ملنے کے بعد میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اچھا، ایسا پارشلی آئی ایگری، مطلب ایسے بھی، اور یہ پوری دنیا میں ہر پی ایچ ڈی جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوگا اور ہر پی ایچ ڈی بہت برا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اس میں آپ کو اچھے لوگ بھی ملیں گے جو بہت ہی زبردست کمپیٹنٹ ہوں گے اور جنہوں نے اپنے آپ کو سنک ان کر دیا ہوگا اس فیلڈ میں، اور انہوں نے وہ پی ایچ ڈیز کی ہوں گی. اور ایسے بھی ملیں گے جو سرسری لیول کے لوگ ہوں گے اپنی ریسرچ کے اندر، ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. لیکن گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ لیکن اصل چیز یہ ہے، اب تھیوریٹیکل ریسرچ سے اپلائیڈ ریسرچ کی طرف پیراڈائم شفٹ کرنا. اب یہ نہیں کہ آپ نے ایک امپیکٹ فیکٹر پیپر چھاپ دیا ہے، آپ نے بڑا اچھا تھیسس کر کے اس سے ریسرچ آرٹیکل نکال دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ پاکستان کو، نہ پاکستان کے بزنس کو، نہ پاکستان کی انڈسٹری کو. اب ہمیں آنا چاہیے کہ اگر آپ نے ریسرچ کیا ہے تو اس سے پروڈکٹ کیا بنائی ہے، اس سے پیٹنٹ کیا بنایا ہے، پیٹنٹس کیا بنایا ہے، اس کا امپیکٹ ہوگا پاکستان کے بزنس کے اوپر، پاکستان کی انڈسٹری کے اوپر، پاکستان کو. تو اب ہمیں اپلائیڈ ریسرچ کی طرف جانا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں موو کرنا چاہیے. اس کے اوپر بھی ہم اس کام کے لیے ہم نے
اس ذوق و شوق کو ابھارنے کے لیے ایک تو وائس چانسلرس کی ہم نے کانفرنس رکھی, ان کو ہم نے 3 دن اپنے ساتھ انگیج رکھا اور ان کو یہ گائیڈ لائن تھی. اس کے بعد ہم ہر سال آل پنجاب یونیورسٹیز انوویشن ایکسپو منعقد کرتے ہیں. ہم ایکسپو سینٹر میں ہم نے پچھلے سال کی 450 پروجیکٹس اور پروڈکٹس کو ہم نے ڈسپلے کیا. پورے پنجاب کی چیمبر آف کامرسز کو ہم نے وہاں لائے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے وینچرز کرائے. تو ہم نے یہ بتایا کہ یہ انڈیجنس ریسرچ ہے. اس میں ہماری الیکٹرک بائکس بھی تھیں, اس میں ہمارے بہت سے لوکل کمپوننٹس تھے, بہت سے لوکل پروڈکٹس تھے. تو اس کو ڈسپلے کرنا, پھر ہم نے ان کو انعامات دیے, پھر ہم نے بیسٹ انوویشن کا ایوارڈ رکھا, پھر ہم نے بیسٹ ریسرچ آرٹیکل, بیسٹ بک کے ایوارڈ رکھے. تو یہ سارا ایک ایکو سسٹم ہے جس میں ہم پھر ہم ان کو فیکلٹی کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو فائل اے پیٹنٹس. پھر ہم ایک ایسا پالیسی فریم ورک ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پروفیسر اس نے کوئی فارمولہ بنا لیا ہے, اس نے کوئی پروڈکٹ بنا لی ہے, تو وہ اپنی کمپنی بنا کے اس کو بیچ سکتا ہے, اس سے پیسے کما سکتا ہے اور اس پیسوں میں سے کچھ شیئر یونیورسٹی کو دے گا. وہ کسی چلتی ہوئی کمپنی کو اپنی وہ پروڈکٹ بیچ کے اس کی رائلٹی لے سکتا ہے اور اس رائلٹی میں سے کچھ حصہ اپنی یونیورسٹی کو دے سکتا ہے. تو یہ پالیسی فریم ورک دینے کے بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے رزلٹس بڑے اچھے آئیں گے. اس وقت جو امریکہ ہے وہاں سے ان کی یونیورسٹیز اور ان کی R&D آرگنائزیشن سے تقریباً 5 لاکھ پیٹنٹس اینولی آ رہے ہیں. ہندوستان سے 1,58,000, چین سے 3 لاکھ, ہمارے یہاں سے 383 پیٹنٹس آ رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم کرنے سے ہم اپنے جو ہم نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے, یہ شعور دینا شروع کیا ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسر کا جو کام ہے وہ یہ ہے کریشن آف نیو نالج. یہ پیٹنٹس کیا ہے بھلا؟ یہ ایجاد اپنی رجسٹرڈ کروانے والی بات ہے نا. میں نے کہا لوگوں کو سمجھ بھی آپ نے کوئی ایجاد کر لی ہے جی, تو وہ اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک آپ اس کا پیٹنٹ لے کے اس کے رائٹس جو ہیں وہ آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی کے طور پہ رجسٹر نہ ہو. کاپی رائٹس والا آپ کا معاملہ کہ یار یہ میں نے موبائل ہے, یہ میں نے ایجاد کیا. بالکل. تو آپ نے جو فگرز بتائے وہ آپ نے بتایا کہ انڈیا سے اتنے بڑے تو یہاں سے تو 300-400 کے قریب, ہاں 400 کے قریب. اچھا, اب پاکستان کے اندر تقریباً 125 سے زائد یونیورسٹی تھے, ایسا ہی ہے؟ نہیں 259 تقریباً یونیورسٹی. چلیں آپ نے تو اور نمبر اوپر کر دیا. تو پاکستان کے جو اضلاع بنتے ہیں تقریباً ایوریج ہر ضلع میں ایک بن جاتی ہے یونیورسٹی. میں آپ کے سامنے یہ فیکٹ یہ رکھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پنجاب میں 5 اضلاع ایسے ہیں جس میں یونیورسٹی نہیں ہے. 5 میں نہیں ہے, باقی ہر جگہ. ٹھیک. ہمارے پاس 86 یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں, 50 پبلک سیکٹر, 36 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر, 32 ہمارے سب کیمپسز ہیں. تو ہماری جو ایکسیسیبلٹی ہے پورے پاکستان کی, ایکسیسیبلٹی ٹو ہائر ایجوکیشن, وہ 13% ہے. یعنی ہم اپنی یوتھ جو کہ ایک بہت بڑی یوتھ ہے اس میں سے صرف 13% افراد کو ہم یونیورسٹی کی تعلیم دے پاتے ہیں. یہ گلوبل ایوریج اس کی 38% ہے, اور انڈیا میں, اربن انڈیا میں یہ 44% ہے, رورل انڈیا میں یہ 24% ہے. ہم نے جو ویژن 2025 بنایا تھا اس وقت ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن آصر اقبال صاحب تھے, ان کی سربراہی میں, تو اس وقت ہم نے یہ طے کیا تھا کہ 2025 تک ہم اس ایکسیسیبلٹی ٹو ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو 30% تک لے کے جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں لے جا سکے اتنی زیادہ یونیورسٹیز بنانے کے باوجود, چونکہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے, تو ہم صرف 13% تک لے چکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور مزید بہت سی یونیورسٹیز کی ضرورت ہے. نہیں, اب ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہی مطلب جاننا چاہ رہا ہوں. اب ایوریج کے حساب سے تقریباً ہر ضلع میں آ جاتی نا, آپ نے 4-5 ضلع کی بتائی بات, کیا ہر ضلع میں یونیورسٹی کا ہونا ضروری ہے؟ اس بات کا فائدہ ہوا کیونکہ یونیورسٹی کا بننے کا مطلب ہے اتنا سرٹن بجٹ لگنا ہے, اتنی جگہ چاہیے, اتنے ٹیچر چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. تو کیا کالجز یہ پوری نہیں کر پا رہے یہ سب معاملہ؟ جی, بہت بڑا اچھا سوال ہے. جو یونیورسٹی ہے نا, دیکھیں آپ نے فرض کریں کہ BSIT کیا ہے جی, تو پبلک سیکٹر یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو 120 سیٹیں ہیں, تو ہم صرف پورے ضلع سے 120 بچوں کو داخلہ دے سکتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے دوسرے ضلعوں سے بھی بچے اپلائی کرتے ہیں. اب اس ضلع سے مثلاً گجرانوالا اگر میں آپ کے سامنے ڈویژن رکھوں تو 87,000 اسٹوڈنٹس ہیں جو ہے نا وہ پاس آؤٹ ہوئے انٹرمیڈیٹ کے ایگزام, اور اس پورے ڈویژن میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ صرف 14,000 اسٹوڈنٹس کو داخلہ دے پائیں. ٹھیک, میری بات سمجھ گیا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم 14,000 کی بجائے اگر ہم 28,000 کو دے پاتے ہوتے تو 28,000 اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں آ جاتے ہیں. تو ہماری جو کیپیسٹی ہے, جو ہماری ایکسیسیبلٹی ہے, وہ کم ہے. اب جو کالجز ہیں ہمارے پاس صوبے میں وہ سرکاری 825 کالجز ہیں, 12 کروڑ کی آبادی کے لیے انتہائی ناکافی ہیں. 2,165 کالجز جو ہیں وہ ہمارے پاس پرائیویٹ ہیں, اور ان میں سے ساروں میں BS پروگرام نہیں چل رہا.
جی بہت کم ہیں جن کے اندر BS پروگرام ہمارے جو چل رہے ہیں. تو ہمیں کالجز کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, ہمیں یونیورسٹیز کی تعداد بھی بڑھانے کی ضرورت ہے, اور ان کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, ہم تعلیم کے اوپر خرچ رہے ہیں 1.77% آف آور GDP, اور ہم اعلیٰ تعلیم پہ خرچ رہے ہیں 0.09% آف آور GDP. اگر آپ برطانیہ کی بات میرے سامنے کریں تو 7% اپنی GDP کا, ایک تو ان کی GDP ہیوج ہے, ہماری ننھی منی سی GDP ہے جس کا ہم یہ خرچتے ہیں, تو اپنی ہیوج GDP کا 7% تعلیم پہ خرچتے ہیں, 4% اعلیٰ تعلیم پہ خرچتے ہیں. اسی طرح امریکہ ہے, وہ تقریباً 6% تعلیم پہ خرچتا ہے. میں تو دیکھ رہا تھا نائجیریا 4% کرتا ہے. اچھا, یہ بنگلہ دیش اور ہندوستان تقریباً 2.9% GDP کا خرچ رہا ہے, اور ہم سن رہے ہیں کہ اگلے سالوں میں وہ 5-6% پہ اس کو لے جائے گا. اس طرح اگر GDP بنگلہ دیش اپنی GDP کا 0.45% خرچ رہا ہے, ہم سے کوئی 4 گنا ہے, اور ان کی GDP ہم بھی زیادہ ہے. تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ خطے میں بہت کم ہے. تو ہمیں اپنی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گورنمنٹس نہیں خرچ رہی یا میں ان کو حدوِ تنقید بنا رہا ہوں. مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا والیوم اتنا زیادہ ہے اور اس کی سود ادائیگی اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کے پاس فسکل سپیس نہیں بچتی کہ وہ اس میں خرچے. تو جب تک ہماری اکنامک کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی, قرضے پہ بیک نہیں ہم کرتے, سود ادا نہیں کرتے, اس وقت تک ہمیں یہ جو ہمارا ایک مشکل فیز ہے اس میں سے ہمیں جانا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں زیادہ یونیورسٹی, زیادہ کالجز بنانے ہیں, اور ہر یونیورسٹی, اور پچھلی کی حکومتوں نے اور اس حکومت نے, PMLN کی حکومت ہو یا PTI, جب انہوں نے یہ ہر ضلع کے اندر یونیورسٹیاں بنائی ہیں, خواہ وہ کالجز کو یونیورسٹیز میں اپ گریڈ کیا ہے, خواہ وہ سب کیمپسز کو یونیورسٹیز میں اپ گریڈ کیا ہے, خواہ وہ نئی یونیورسٹیاں دی ہیں, تو اپنا پیٹ کاٹ کے بھی آج ہمارے صوبے میں یونیورسٹی. لیکن اس سے معیار پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. اچھا, نہیں سمجھوتا نہیں ہے. معیار پہ سمجھوتا اس لیے نہیں ہے کہ HEC کسی پروگرام کو NOC نہیں دیتا اگر اس کی وہ منیمم اسٹینڈرڈ جو ہے وہ میٹ نہ ہو. یعنی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو اگر مکمل نہیں ہے, اگر آپ نے MPhil سٹارٹ کرنا ہے تو آپ کے پاس 2 PhD ہونے چاہیے, اگر آپ نے PhD سٹارٹ کرنی ہے تو 3 PhDs ہونی چاہیے آپ کے پاس, اگر اپنے BS کا NOC لینا ہے تو پروفیسر ہونے چاہیے, ایسوسیٹ پروفیسر ہونے چاہیے, اسسٹنٹ پروفیسر ہونے. تو یہ تمام وہ کوالٹی ایشورنس کا جو فریم ورک ہے HEC کا, وہ خود HEC بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے, PHEC بھی اس کو مانیٹر کرتا ہے. تو ہم معیار کے اوپر اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دیتے سب کیمپسز میں. ہاں, کالجز جہاں پہ BS پروگرام چل رہا ہے وہاں معیار کے اوپر کسی حد تک کمپرومائز ہے, اس لیے کہ سیمیسٹر سسٹم کا جو کلچر ہے وہ ابھی تک ہم وہاں کامیابی کے ساتھ لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن بہت سے اساتذہ کالجز میں PhD آ رہے ہیں, کلچر بن رہا ہے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہو رہی ہے. تو یہ ایک ایوولوشن کا ایک پروسیس ہے جس کو ہم جلدی اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ 2 درجن سے زائد یونیورسٹیز میں VC نہیں ہے مستقل, اور پچھلے 1.5 سال تقریباً سال ہو گئے. بات ٹھیک ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے پورے ملک میں عبوری حکومت تھی. عبوری حکومت نے ایک سرچ کمیٹی بنائی تھی, اور پھر سرچ کمیٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پروسیس انیشیٹ کیا تھا. لیکن وہ پروسیس چیلنج ہو گیا تھا, عدالتوں میں مختلف لوگوں نے چیلنج کیا تھا کہ عبوری حکومت کا یہ کام نہیں, اس کا مینڈیٹ نہیں کہ وہ یہ کر سکیں. تو عدالتوں نے اس کے اوپر اسٹے دے رکھا تھا. اب جب کہ منتخب حکومت آئی ہے, اس کے لیے اشتہار آ چکا ہے, اور اس کی 24 تاریخ ہے جو آخری تاریخ ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کے انٹرویوز شروع ہو جائیں گے, گورنمنٹ کرے گی اور یہ اپوائنٹمنٹ شروع ہو جائیں گی. لیکن ان دا مین وائل ان یونیورسٹیز کے اندر پرو وائس چانسلرز اپوائنٹ کر دیے گئے تھے, اور پرو وائس چانسلر جو ہے ہر یونیورسٹی کے ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ جب وائس چانسلر نہ ہو تو پرو وائس چانسلر ایکٹ کرے گا ایز اے وائس چانسلر. یہ سب سے سینئر آدمی ہوتا ہے, اور یہ سب سے سینئر آدمی ہوتا ہے, اور یہ ڈیٹ اس کے پاس انسٹیٹیوشنل ہسٹری بھی ہوتی ہے, اور یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز جو ہے وہ اس کو مینیج کرتا ہے. یہ اس کا مینڈیٹ ہے. آپ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے, آپ بھی یونیورسٹی بنانے کا یعنی سارا اختیار آپ کے پاس ہوتا ہے, اپروولز یہ ساری آپ کے پاس آتی ہیں؟ ہمارے پاس اپروول نہیں, اپروول تو دینی ہے اسمبلی ہے. اسمبلی نے لیجسلیشن کرنی ہے, بل پاس کرنا ہے, ایکٹ پاس کرنا ہے. لیکن حکومت نے ہمیں یہ مینڈیٹ دے رکھا ہے کہ اگر کوئی یونیورسٹی بننی ہے تو اس یونیورسٹی کے کچھ پیرامیٹرز ہیں جو 2006 میں گورنمنٹ نے ایک پالیسی دے رکھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ اتنی زمین ہو, بلڈنگ ہو, اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہو, اتنے جرنلز ہوں, اتنی بکس ہوں, یہ زمین ایک فاؤنڈیشن یا ٹرسٹ کے نام ہو. وہ پیرامیٹرز ہماری ایکسپرٹس کی ایکریڈیٹیشن کمیٹی ہے وہ وزٹ کرتی ہے. اگر وہ اس کے مطابق ہوں تو پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ریکمینڈ کر دیتا ہے گورنمنٹ کو کہ ان کو چارٹر دے دیا جانا چاہیے, اور وہ پھر بل جو ہے وہ موو ہوتا ہے ٹو دی اسمبلی. لیکن اگر وہ پیرامیٹرز پورے نہ ہوں تو ہم وہ کیس واپس کرتے ہیں اس پارٹی کو جو یہ یونیورسٹی کے لیے ہمیں جس نے اپلائی کر رکھا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیرامیٹرز, یہ 6-7 اسٹیپس ہیں, ان کو پورا کریں.